بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الأشياء كما هي صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل تکریم معزز و محترم سامعین کرام، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے اعوان و انصار کی شہادت کے دن ہے۔ کل 10ویں محرم ہے، جس دن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اعوان و انصار کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، آپ کی استقامت اور آپ نے جس طریقے سے اعلاء کلمت الحق کے لیے اپنا پورا کنبہ جو ہے وہ راہ خدا میں قربان کیا، وہ دنیا کی تاریخ کا ایک منفرد واقعہ ہے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ گزارشات کر رہا تھا کہ ہمیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو
اور آپ کی فضیلت کو مسلمات کی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت یا آپ کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے ہمیں افسانے گڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں قصے اور کہانیاں بنانے کی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو اسلام کے مسلمات ہیں انہی کی روشنی میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور آپ کی فضیلت جو ہے وہ اس قدر واضح ہو جاتی ہے کہ جسے بیان کرنا ممکن بھی نہیں ہوتا۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور بہت سے لوگ اپنے اپنے خیالات بیان کرتے رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ یزید کی بیعت کرنے کے لیے استغفر اللہ تیار ہو گئے تھے تو یہی ان کی عظمت کا ایک پہلو ہے، پہلے جو کچھ بھی ہوا تھا وہ صحیح نہیں تھا۔ اس طریقے سے مختلف قسم کے دلائل لوگ گڑھتے رہتے ہیں۔ سامعین محترم، اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں، اور یہ بات میں پچھلے جمعے پر بھی عرض کر چکا ہوں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک ہوتی ہے تاریخی بات، اسے تاریخ سے سمجھا جاتا ہے۔ مثلا محمد بن قاسم یا صلاح الدین ایوبی یا طارق بن زیاد، تو یہ کیسے لوگ تھے؟ ان کی عظمت اور فضیلت آپ کو تاریخ سے نظر آئے گی، قرآن و سنت میں نہیں، کیونکہ یہ بعد کی شخصیات ہیں۔ طارق بن زیاد، صلاح الدین ایوبی، محمود غزنوی، یہ کیسے لوگ تھے یہ تاریخی مسئلہ ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن مولا حسین کی عظمت کو ماننا عقیدہ ہے، اور عقیدہ تاریخ سے ثابت نہیں ہوتا، عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت ہوتا ہے۔ یہاں تک ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ جناب میں یہ سمجھتا ہوں اور میرا یہ استدلال ہے، اس سے میں یہ عرض کروں گا کہ مجھے بتائیے دلائل کون نہیں دیتا؟ جو بندے خدا کو نہیں مانتے کیا ان کے پاس دلائل نہیں ہوتے؟ انہوں نے گڑھے ہوتے ہیں نا، ہوتے تو نہیں ہیں، گڑھے ہوتے ہیں۔ جو بندے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو نہیں مانتے کیا ان کے پاس دلائل نہیں گڑھے ہوئے ہوتے؟ جو قادیانی ہیں حضور کے بعد نبی مانتے ہیں ان کے پاس نہیں دلائل، انہوں نے گڑھے ہوئے ہوتے۔ اب اگر ایک بندہ یہ کہے کہ جی میں ہوں تو مسلمان، لیکن میرے پاس یہ دلائل ہیں اور میں آپ کو دلائل سے ثابت کرتا ہوں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی نہیں ہیں، تو اس نے ایک بنیادی غلطی کی ہے۔ اس نے بنیادی غلطی یہ کی ہے کہ اس نے اسلام کے مسلمات کا انکار کیا ہے، یعنی جو چیز مسلمات کے طور پہ مانی جا رہی ہے نا شروع سے آج تک، اس نے اس کا انکار کر دیا۔ اس کے دلائل کو بعد میں دیکھا جائے گا، اس وقت دیکھا جائے گا جب وہ کہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایک نبی مانتا ہوں، اب آپ مجھ سے بات کریں۔ اگر وہ اسلام سے ہٹ کر کوئی دلیل دے گا تو پھر اس کی بات قابل غور ہوگی۔ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہنا اور یہ بھی کہنا کہ میرے پاس یہ دلائل ہیں اور میں یہ ثابت کرتا ہوں کہ استغفر اللہ اسلام میں یہ نقص ہے یا قرآن کریم بھی اس طریقے سے تبدیل کر دیا گیا، یہ بہت بڑی منافقت ہے اور بہت بڑی حماقت ہے۔ یہ مسلمات کا انکار ہے، مسلمات کا۔ سامعین محترم، دیکھیں تاریخ جو ہے نا، تاریخ میں مورخین نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے ان کو جو بھی روایت ملی انہوں نے درج کر دی سند لکھ کر۔ بعض ایسی کتابیں جن کی سند ہی نہیں ہے وہ تو ویسے ہی فارغ ہیں، میں سند کی بات کر رہا ہوں۔
مورخ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ سند لکھتا ہے اور آگے روایت لکھ دیتا ہے۔ اب اگر ایک سند کا راوی ہی مجروح ہے، اس کا راوی ہی جھوٹا ہے، تو یہ کہہ دینا کہ جناب یہ فلاں تاریخ کی کتاب میں ہے اس لیے یہ بات صحیح ہے، یہ کوئی علمی استدلال نہیں ہے۔ جن لوگوں نے ایسے استدلال کیے ہیں تاریخ سے، اصل میں وہ تاریخ سے استدلال نہیں ہیں، ان لوگوں نے اپنی خواہشات کو تاریخ کا رنگ دینے کی کوشش کی ہے۔ مورخین نے ساتھ اسناد بھی لکھی ہیں، راویوں پر بحث بھی لوگوں نے کی ہے، انہوں نے سب کچھ چھوڑ کے اپنی مرضی کی ایک بات لے لی ہے اور اسی کو لے کر وہ آگے چل پڑے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ مثلا یہ جو ایک عقیدہ مسلمات کے طور پہ عقیدہ ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول، کہ سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں۔ عادل سے مراد ہے متقی ہیں، یعنی یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول، سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں، متقی ہیں، اور تقوی میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ اور اہل سنت کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ وَيُقَفُّ عَنْ ذِكْرِ الصَّحَابَةِ إِلَّا بِخَيْرٍ، کہ صحابہ کرام کا ذکر جب بھی کیا جائے گا بھلائی سے کیا جائے گا، خیر سے کیا جائے گا۔ اور امام طحاوی یہ کہتے ہیں کہ من احسن القول فی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ذریاتہ و اصحابہ فقد برئ من النفاق، کہ جس بندے نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک، آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کے صحابہ کرام، ان شخصیات کے بارے میں جب بھی بات کی، اچھی بات کی، فقد برئ من النفاق، یہ اس کی علامت ہے کہ اللہ نے اسے منافقت سے آزاد کر دیا ہے۔ اب میرے بھائی، اب یہ عقیدہ ویسے تو نہیں بن گیا، جن دلائل پہ یہ لوگ لگے ہوئے ہیں، یہ دلائل کی آج تو نہیں ان پر آسمان سے کتابیں اتری، انہوں نے ساری چیزوں کو دیکھ کر یہ چیزیں اصولی طور پر طے کر دی تھیں جن کو مسلمات کہا جاتا ہے۔ سامعین محترم، میں نے عرض کیا تھا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگر کوئی بندہ بڑی دور دور کی کوڑیاں ملا کے لاتا ہے اور وہ آپ کی ذات پہ کوئی طعن کرتا ہے تو اسے یہ بات مت بھولنی چاہیے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ اگر ہر صحابی کا ذکر خیر سے کیا جائے گا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی خیر کے سوا کسی اور طریقے سے نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر صرف صحابی نہیں، صحابہ میں بھی ایک منفرد مقام ہے سیدنا امام حسین کا، یعنی صحابہ کرام میں جو بڑے متمیز صحابہ ہیں، جیسے ابن کثیر کہتے ہیں ہوا من سادات المسلمین و علماء الصحابہ، کہ حضرت امام حسین جو ہیں یہ مسلمانوں کے سردار ہیں اور علماء صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، علماء صحابہ میں۔ اور پھر ایک حدیث پاک میں ہے، سرکار نے فرمایا کہ اے علی، ہر نبی کے 12 نقیب ہوتے ہیں اور میرے 14 نقیب ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں؟ آپ نے باقی صحابہ کے بھی نام لیے، اس میں فرمایا انتا و ابناکا، تو بھی میرا نقیب صحابی ہے اور تیرے دونوں بیٹے بھی میرے نقیب صحابی ہیں۔ تو بھائی امام حسین صحابی ہیں، تاریخ سے عقیدہ نہیں بنے گا، امام حسین کی عظمت قرآن و سنت سے ثابت ہے۔
اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت واشی بن حرب جو حضرت امیر حمزہ کو شہید کرنے والے، امیر حمزہ کو شہید کرنے والے، وہ کہتے ہیں حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز خیر التابعین ہیں، خیر التابعین ہونے کے باوجود واشی بن حرب کے پہلے درجے کو نہیں پہنچ سکے کیونکہ انہوں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیت کا شرف پایا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے جو بندہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے بارے میں وہ گفتگو نہیں کرتا، جو حضرت امام حسین کے بارے میں کر جاتا ہے، وہ کتنی بڑی منافقت کا اظہار کر رہا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف سرکار کے صحابی بلکہ نقبا صحابہ میں سے ہیں، آپ کے نقیب۔ اور پھر یہ باتیں میں عرض کر چکا ہوں۔ دوسری بات کیا؟ آپ اہل بیت میں سے، اہل بیت میں سے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اہل بیت میں سے ہونے کا انکار کسی نے نہیں کیا، کسی نے نہیں کیا۔ اور اہل بیت جو ہے نا، ان کے بارے میں سرکار نے دعا فرمائی تھی فَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا۔ حضرت امام حسن، امام حسین، سیدہ فاطمہ، حضرت علی کو چادر مبارک ملے کہ میرے مالک یہ اہل بیت ہیں اور انہیں پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے، جس کے بارے میں میرے پاک نبی نے تطہیر کی دعا نہ جانے کتنی مرتبہ فرمائی۔ ان پر دنیا کی ہوس کی تہمت لگانا، آپ اندازہ کیجئے یہ کتنی بڑی گمراہی ہے، یہ کتنی بڑی گمراہی ہے۔ اور اہل بیت کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک میرے اہل بیت ہیں۔ اور پھر فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض۔ اہل بیت اور قرآن اکٹھے رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ میرے پاس آ جائیں۔ یعنی حدیث یہ کہتی ہے، حدیث حسن یہ کہتی ہے کہ جب امام حسین گئے تھے تو قرآن کے ساتھ تھے، یعنی قرآن کے مطابق تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ قرآن کریم کے مطابق کیا ہے۔ وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض۔ سامعین محترم، اب میں اگلی بات پہ آتا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بڑی منفرد قسم کی محبت تھی۔ یعنی حدیث پاک میں آتا ہے کانا یضمہما و یشمہما، کہ سرکار حضرت امام حسین اور امام حسن کو اپنے سینے سے لگاتے بھی تھے اور ان کو بوسے بھی دیا کرتے تھے، ان کو سونگا بھی کرتے تھے۔ اور بارہا آپ نے یہ دعا فرمائی کہ اللہم انی احبہما وَأَحَبَّ مَنْ أَحَبَّهُمَا، کہ پروردگار عالم یہ حسن اور حسین ہیں، یہ میرے شہزادے ہیں، میرے مالک میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ آگے فرمایا وَأَحِبَّهُمَا، تو بھی ان سے محبت فرما میرے مالک، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور جو حسن اور حسین سے محبت رکھے میرے مالک تو بھی اس سے محبت فرمانا، اس سے بھی محبت فرمانا جو حسن اور حسین سے محبت رکھتا ہے۔ سامعین محترم، اب یہاں پہ ایک چیز پہ آپ آ جائیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے، یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ پیغمبر کا معاملہ محض استدلال پر نہیں ہوتا،
استدلال ٹوٹتے رہتے ہیں، دلیلیں ٹوٹتی رہتی ہیں اور بنتی رہتی ہیں۔ دلیل ہمیشہ محل خطر میں ہوتی ہے۔ پیغمبر کا معاملہ محض پیغمبر کا استدلال بھی اپنی مسالات ہوتا ہے، میں عام استدلال کی بات کر رہا ہوں، لیکن پیغمبر کا معاملہ مات استدلال پہ نہیں ہوتا۔ پیغمبر کا معاملہ وحی الہی پہ قائم ہوتا ہے، جسے علم کہا جاتا ہے۔ علم وحی الہی سے اللہ تعالیٰ جو بتاتا ہے۔ اب دیکھیے، جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ ما ینطق عن الہوی ان ھو الا وحی یوحیٰ، کہ یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے بلکہ وحی سے بولتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر رسول، بالخصوص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو خاتم النبیین ہے، وہ جو بھی کام کرتے ہیں محض ایک انسانی حد تک نہیں کرتے، بلکہ جو بھی کام کرتے ہیں وحی الہی کے تابع کرتے ہیں، وحی الہی کی روشنی میں کرتے ہیں۔ اور پھر میں یہ بات عرض کر دوں کہ پیغمبر جو ہے نا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور تمام پیغمبر یہ بنی نوع انسان میں سے ہیں، اس میں کوئی کلام نہیں ہے۔ جو بندہ اس چیز کا انکار کرے کہ پیغمبر بنی نوع انسان میں سے نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن پیغمبر بنی نوع انسان میں سے ہوتے ہیں، لیکن بشری کثافتوں سے اللہ انہیں مبرہ اور منزہ پاک کر دیتا ہے۔ وہ جو ایک موقع پر جب ایک صحابی سرکار کی احادیث کو لکھا کرتے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، تو بعد میں انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ کسی نے کہا آپ ہر بات لکھ لیتے ہیں، کبھی سرکار غصے میں ہوتے ہیں، کبھی آپ خوشی میں ہوتے ہیں، ممکن ہے آپ غصے میں وہ بات کہہ دیں جو خوشی میں نہ کہنا، جیسے انسانوں میں ہوتا ہے، عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں، اور خوشی میں وہ بات کہہ دیں جو ویسے نہ کہنا چاہتے ہوں، فرمانا چاہتے ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ سرکار نے فرمایا تو میں نے لکھنا کیوں چھوڑ دیا؟ عرض کیا کہ میں نے یہ سوچا۔ فرمایا اخرج فوالذی بیدہ نفسی اکتب، اے میرے صحابی لکھا کر، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ما خرج منہ الا الحق، میں جو بھی کہوں وہ غصے میں کہوں تب بھی حق ہوتا ہے، اور اگر میں خوشی میں کہوں تب بھی حق ہوتا ہے۔ اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ سامعین محترم، اب آپ اس چیز پر غور فرمائیے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس ذات کے بارے میں جو بھی فرمایا وہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا۔ یہ جذباتی فیصلے ہم جیسے لوگ کرتے جن کا علم ناقص ہوتا ہے، جن کی معلومات ناقص ہوتی ہیں، کہ آج ایک بندے کی تعریفیں کر دی، کل اس پہ پچھتائے کہ اس نے کیا کر دیا۔ لوگوں نے، کچھ لوگ ایسے تھے جو مرتد ہو گئے تھے، جنہوں نے اسلام چھوڑ دیا تھا۔ جو لوگ مرتد ہوئے ان کے بارے میں، کسی ایک کے بارے میں مجھے ایک تعریفی جملہ بتا دیں جو سرکار نے کسی کے بارے میں فرمایا ہو، جبکہ اس وقت تو وہ مسلمانوں میں شمار ہوتے تھے نا، اس وقت تو وہ مرتد نہیں تھے، لیکن سرکار نے نہیں فرمایا، کیونکہ میرا نبی وہ ہے جو غزالی کہتے ہیں نا کہ نبی کے پاس 5 ہاسوں کے سوا ایک چھٹا ہاسا بھی ہوتا ہے، جسے ہاسا نبوت کہا جاتا ہے۔ یبصر بہ الغیب وما سیکون فی المستقبل، جس طریقے سے عام بندے کے پاس 5 ہاسے ہوتے ہیں، عام بندہ اپنی آنکھ میں صرف عالم شہادت میں دیکھتا ہے، نبی کے پاس ہاسا نبوت ہوتا ہے جس کے ساتھ نبی غیب میں دیکھتا ہے جیسے تم شہادت میں دیکھتے ہو، نبی مستقبل میں دیکھتا ہے جیسے تم حال میں دیکھتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرما دیا وہ ویسے ہی نہیں فرما دیا، بلکہ سرکار نے اگر کسی سے محبت کی تو کسی وجہ سے کی،
اور کسی کی مذمت فرمائی تو کسی وجہ سے مذمت فرمائی۔ اب آپ دیکھیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب للہ، ذرا غور کرنا، اپنی ذات کے خول میں جینا کوئی کمال نہیں ہوتا، ذات کے خول میں سارے جی لیتے ہیں، محبت کون نہیں کرتا، لیکن کہاں یہاں مزاج مل جائے، یہاں مفاد مل جائے، یہ ذات کے خول میں جینا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں من احب للہ، جس بندے نے محبت کی اللہ کے لیے، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اور بغض رکھا کسی سے اللہ کے لیے، ذات کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، وَآتَى لِلَّهِ، اگر کسی کو دیا تو اللہ کے لیے دیا، وَمَنَعَ لِلَّهِ، اگر نہ دیا تو اللہ کے لیے نہ دیا۔ جس بندے نے اپنی ذات کو پیچھے کر کے اپنے مولا کی رضا کو غالب کر دیا، فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ وہ حضرت کعب فرماتے ہیں نا کہ جب سرکار نے فرمایا نا کہ تم نے کعب سے بات نہیں کرنی، جب وہ غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے تھے، کعب سے بات نہیں کرنی، کہنے لگے اللہ کی قسم میں بازاروں میں نکل جاتا، میں لوگوں کو سلام کرتا، لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے۔ ایک میرا بڑا محبوب چچا زاد بھائی تھا، ہاں ہماری آپس میں بڑی محبت تھی، ایک دن میں اس کے باغ کی دیوار پھلانگ کے اس کے باغ میں داخل ہو گیا، اس نے منہ دوسری طرف پھیر لیا، اس نے منہ دوسری طرف پھیر دیا۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا تم کرتے ہو کہ محبت، لیکن ہمیں سرکار مدینہ نے تم سے بات کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ جب تیرا حکم ملا ترک محبت کر دی، دل مگر اس پہ وہ دھڑکا کہ قیامت کر دی۔ یہ کمال ایمان ہوتا ہے۔ وہی کعب فرماتے ہیں کہ جب پھر سرکار نے فرمایا نا اللہ نے کعب کی توبہ قبول کر لی ہے، لوگوں کعب کی توبہ قبول ہو گئی ہے، تو کہتے ہیں وہ لوگ جو مجھ سے بات نہیں کرتے تھے نا، وہ مجھے مبارکباد دینے کے لیے چل کے نہیں آئے، دوڑتے ہوئے آ رہے تھے کہ اللہ نے کعب کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے اپنی ذات کے خول سے اوپر جینا۔ یعنی دوست تو پہلے بھی تھے نا، لیکن منع کر دیا گیا تھا، تو ذات کے خول میں جینا کوئی کمال نہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ حضرت امام حسن اور امام حسین سے جو سرکار کو محبت تھی یہ نواسہ ہونے کے ناطے سے تھی، تو کیا وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ سرکار صرف ذات کے خول میں جیتے تھے؟ استغفر اللہ۔ جب ایمان عام بندے کے ایمان کا معیار یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے رسول، اللہ کے لیے دشمنی کرے، تو وہ ذات جس کی ذات کے قدم پاک کے نیچے سے ایمان کے سارے چشمے نکلتے ہیں، ان کی محبت کس طرح اللہ کے لیے ہوگی، ان کا بغض کس طرح اللہ کے لیے ہوگا۔ 100 جان سے فدا تھے کیوں نبی حسین پر، 100 جان سے فدا تھے کیوں نبی حسین پر، عقدہ کھلا یہ مرحلہ کربلا کے بعد۔ یہ تو کربلا میں پتہ چلا نا کہ امام حسین سے سرکار اتنی محبت کیوں فرماتے تھے۔ سامعین محترم، جب یزید کے دربار میں حضرت امام حسین کا سر پہنچا، اب لوگ اس کا انکار کر دیتے کہ سر نہیں کاٹا گیا تھا امام حسین کا، اور سر کاٹ کے، یہ تو ترمذی شریف سے ثابت ہے، یہ سر کا یزید کے دربار میں پہنچنا یہ البدایہ والنہایہ جیسی تاریخوں میں ثابت ہے کہ حضرت امام حسین کا سر مبارک اور دیگر شہداء کے سر بھی لائے گئے تھے یزید کے پاس۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے، تو جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں آپ ذرا اندازہ کیجئے یزید کی شقاوت کا۔ ایک بندہ ہو نا جتنا بھی برا ہو، مر جائے نا، بندے کا دل اس کے بارے میں نرم ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ جتنا بھی برا ہو نا، آپ سے اس کو جتنی بھی نفرت ہو، جب وہ مر جائے نا تو بندے کا دل اس کے بارے میں نرم ہو جاتا ہے۔
جب یزید کے پاس حضرت امام حسین کا سر پہنچا، یہ اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا اور یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اور وہ چھڑی سے حضرت امام حسین کے ہونٹوں پر ٹہوکے مارنے لگا، جس کو پنجابی میں حج کہتے ہیں، حج، ٹہوکے دینے لگا۔ ایک صاحب اٹھے اس کے دربار سے، انہوں نے کہا یزید اپنی چھڑی اٹھا لے، لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلسمہ، میں نے سرکار مدینہ کو دیکھا، سرکار حسین کے انہی ہونٹوں کو بوسے دے رہے تھے۔ سامعین محترم، یہ جو سرکار کی محبتیں تھیں، کیا تم یہ سمجھ سکتے ہو کہ کسی بندے نے بعد میں کوئی ایسا کام کرنا ہو جو روح دین کے خلاف ہو اور میرے سرکار مدینہ اس سے اتنی محبت فرما دیں؟ سرکار محبت اسی سے فرماتے ہیں جو محبت کا اہل ہوتا ہے۔ تو جس سے سرکار نے اتنی محبتیں فرمائی، اور پھر دیکھیں، یہ بھی ایک بڑی انڈرسٹوڈ بات ہے کہ یہ ایک محبت کا ضابطہ ہے، اس پر کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس سے بندے کو محبت ہوتی ہے نا، اس سے منسوب ہر چیز سے بندہ محبت کرتا ہے۔ جس میں 2 حرف کبھی اس نے لکھے تھے حسرت، میں نے 100 بار وہ آنکھوں سے لگایا کاغذ، اس نے 2 لفظ لکھے تھے نا جس خط میں، وہ خط میں نے کئی بار آنکھوں سے لگایا۔ اقبال نے کہا تھا متائے قافلہ ماہ حجازیاں بردند، ولے زبان کشائی کے یار ماہ عربیز، کہ ہمارے قافلے کو حجاز کے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، لیکن ان ڈاکوؤں کو برا بھلا نہیں کہنا، وہ ہمارے محبوب کے دیس کے رہنے والے ہیں۔ کبھی محبت ملے گی تو محبت کے تقاضے سمجھ آ جائیں گے۔ یہ انڈرسٹوڈ بات ہے۔ اور سامعین محترم، جب خوارج کا حضرت امام حسن کے ساتھ مذاکرہ ہوا، آپ نے ان سے پوچھا، وہ حضرت موسیٰ نے، حضرت خضر نے جن بچوں کی دیوار ٹھیک کی تھی، کیوں کی تھی؟ انہوں نے کہا کانا ابوہما صالحا، ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ فرمایا اللہ کی قسم میرا باپ ان کے باپ سے نیک تھا۔ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب سے منسوب ہر چیز سے محبت کی جائے۔ سامعین محترم، جو لوگ حضرت امام حسین کے اینٹی چلے ہیں، جو علم کا تکبر بندے کو جیسے مارتا ہے ویسے تلوار بھی نہیں مارتی۔ ایک عام بندہ بھٹک جائے نا، خود بھٹکتا ہے، جب ایک علم کا مدعی بھٹک جائے تو پوری قوم کو گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ اس لیے ہو گیا کہ ان لوگوں کا محبت رسول کا پہلو کمزور تھا۔ جن لوگوں کے شیڈول میں فلسفے تو بہت تھے، محبت رسول کا چیپٹر نہیں تھا، ان لوگوں کا دماغ تو مسلمان ہو گیا، دل مسلمان نہیں ہوا۔ اقبال نے کہا تھا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ جو خرد ہے نا، یہ دلیل سے مسلمان ہوتی ہے، اور دل سرکار مدینہ کی محبت سے مسلمان ہوتا ہے۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ تو محبت رسول کا جن کا پہلو کمزور تھا، وہ لوگ گئے ہیں یزید کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے۔ جن لوگوں کا یہ پہلو مضبوط تھا، سرکار مدینہ کی محبت کا جو پہلو مضبوط تھا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہ اس ذات کے مقابلے میں کسی کو لائیں جو میرے نبی کے کاندھوں پر کھیلا کرتے تھے۔ یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے یار۔ گلی میں 2 بچے کھیل رہے ہوں، ایک بچہ آپ کے دوست کا بچہ ہو، ایک بچہ عام سا بچہ ہو،
اگرچہ دوسرا بچہ زیادہ خوبصورت ہو لیکن آپ کو اپنے دوست کا بچہ ہی اچھا لگے گا. یہ محبت کی دنیا ہے بھائی. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب نواسے ہیں. اور سرکار نے کیا فرمایا تھا دیکھیں, کبھی غور کرنا اس کے عقلی استدلالات پر. فرمایا احبونی لحب اللہ واحبوا اہل بیتی لحبی. اے لوگوں مجھ سے محبت, اللہ سے, احب اللہ, اللہ سے محبت کرو. اب اللہ سے محبت بندہ کیسے کرے؟ بندہ تو محبت اس سے کرتا ہے جس کو دیکھتا ہے, بندہ تو محبت اس سے کرتا ہے جس کو سنتا ہے. جو بندے کے وہم و گمان میں نہ ہو بندہ اس سے کیسے محبت کرے؟ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا, تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. بس میں جان گیا ہوں تیری پہچان یہی ہے. میرے مالک تیری عظمت یہ ہے کہ میں تجھے سمجھنے سے عاجز آ گیا ہوں. تو بندہ اللہ سے کیسے محبت کرے جس کو اس نے دیکھا نہیں؟ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ سے محبت کی گئی اور اللہ کی محبت میں سب کچھ قربان بھی کر دیا گیا, اور لوٹانے والے پھر بھی خوش رہے کہ ہم نے اللہ کے لیے دیا ہے, ہم نے اللہ کے لیے لوٹایا ہے. اللہ سے کیسے محبت کی جائے؟ فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ. اللہ سے محبت کرو اس کی نعمتوں کو یاد کر کے. بندہ اپنے منعم سے محبت کرتا ہے. جب تم یاد کرو گے نا کہ میرے خدا نے مجھے قطرہ آب سے کیا بنا دیا, میرے خدا نے مجھے آنکھ جیسی نعمت دی, میرے خدا نے مجھے کیا کیا نعمتیں دی, تو تمہارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی. اللہ کی محبت معرفت الہی سے پیدا ہوتی ہے, یہ تدبر سے پیدا ہوتی ہے. اقبال نے کہا تھا نا, اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغے زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. کبھی اپنے آپ میں تو غور کیا کر, تجھے پتہ چلے گا میرا خدا کتنا عظیم ہے. فرمایا اللہ سے محبت کرو اس کی نعمتوں کی وجہ سے. وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ, اور پھر میری محبت کی وجہ سے, اور پھر اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو. مطلب کیا ہے؟ جب تمہیں اللہ سے محبت ہوگی نا پھر تمہیں ہر اس چیز سے محبت ہوگی جس سے اللہ کا محبت کا تعلق ہے. اور پھر تم دیکھو گے کہ ایک ایسی ذات ہے جس کے بارے میں خدا فرماتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, محبوب ہماری نظر محبت تجھے تکتی رہتی ہے. ایک ایسی ذات ہے وہ جن گلیوں سے گزرے اللہ ان گلیوں کی قسم کھاتا ہے. ایک ایسی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کی پوری زندگی کی قسم کھاتا ہے. تو اللہ کی محبت کی وجہ سے تمہیں میری ذات سے محبت ہو جائے گی. سرکار مدینہ کی محبت اللہ کی محبت کا غیر نہیں ہے, اللہ کی محبت کا ثمرہ ہے. ایسی توحید تو شیطان بنا دیتی ہے. دیکھ سرکار کا انکار نہ ہونے پائے, دیکھ سرکار کا انکار نہ ہونے پائے. تو احبونی لحب اللہ. اب فرمایا واحبوا اہل بیتی لحبی, اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو. اب کوئی ماں کا لال کہے گا کہ امام حسین سرکار کی اہل بیت میں سے نہیں ہے؟ جن لوگوں نے ازواج مطہرات کو اہل بیت میں سے نہیں مانا غلط کہا انہوں نے. ہمارے نزدیک اہل بیت میں ازواج مطہرات ہیں, لیکن وہ بھی اور کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہتا کہ امام حسین سرکار کی اہل بیت میں سے نہیں ہے. اب سرکار نے فرمایا کہ مجھ سے میری اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جس بندے کو میری محبت حقیقت میں مل جائے گی
اسی بندے کو میرے اہل بیت کی سچی محبت ملے گی، اسی کو اہل بیت کی محبت۔ جب تم دیکھو گے کہ کوئی ایسی ذات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنہیں اپنے کاندھوں پر سوار کرا کے ان کی ناز برداریاں فرماتے ہیں، کوئی ایسی ذات ہے جن کے لیے سرکار نے ایک مرتبہ اپنا خطبہ چھوڑ دیا ان کو اٹھانے کے لیے، تو پھر تمہیں میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت ہو جائے گی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دلیلیں علم تے رب نے اینا دیتا جڑا عقلاں وچ نہ آوے، کہ عقل تے رب نے اینی دیتی جڑی علماں وچ نہ آوے۔ دلیلوں کی حد نہیں ہے، لیکن پرکھ لیں۔ جو لوگ امام حسین کے اینٹی چلے ہیں ان کا محبت رسول کا پہلو کمزور تھا پہلے دن سے، جس کا یہ نتیجہ نکلا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن سے سرکار مدینہ منفرد طور پر محبت فرماتے تھے۔ اگر حضرت امام حسین نے بعد میں کوئی استغفر اللہ ایسا کام کرنا ہوتا تو انہیں سرکار کی محبت کبھی نصیب نہ ہوتی۔ سامعین محترم، اب ایک اور چیز کی طرف آ جائیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو، بہت سے صحابہ کرام کو جنتی ہونے کی بشارت دی، جیسے عشرہ مبشرہ کو بشارت دی، سیدہ فاطمہ کو بشارت دی، بہت سے صحابہ کرام کو بشارت دی کہ یہ جنتی ہے، اور آپ نے بعض اعمال پر بھی جنتی ہونے کی بشارت دی، بعض اعمال پر۔ مثلا وہ جو حدیث ہے کہ ذکر کی مجلس میں ایک بندہ چلا گیا، جب مجلس ختم ہوئی فرشتے گئے، اللہ پاک نے پوچھا میرے بندے کیا مانگ رہے تھے؟ عرض کی مالک وہ تیری پناہ مانگ رہے تھے، تیرے عذاب سے پناہ مانگ رہے تھے، تیری بارگاہ میں آنے کی دعا کر رہے تھے، جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ گواہ ہو جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا۔ فرشتے کہتے ہیں پروردگار ایک بندہ ایسا بھی تھا جو ذکر کرنے کے لیے نہیں گیا تھا، وہ ویسے ہی چلا گیا تھا۔ ہوتا نا بندے کو ایک بندے سے کام ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار وہ جاتے ہیں، وہ بندہ وہاں آیا ہوگا تو بعد میں اس سے بات کر لیں، وہ ایسے ہی آ گیا تھا۔ اور یاد رکھنا فرشتوں نے یہ بات حسد کی بنیاد پر نہیں کہی، حسد انسانی کمزوری ہے اور فرشتے معصوم ہیں۔ فرشتوں نے یہ بات اپنے کم علمی کی بنیاد پر کہی، حقیقت کو جاننے کے لیے کہ مالک وہ تو ویسے ہی آیا ہوا تھا۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ لا یشکا جلیسہم، جو میری یاد کی دھونی رما کے بیٹھتے ہیں نا، میں انہیں بھی سعادت مند بنا دیتا ہوں، جو ان کے پاس بیٹھے انہیں بھی سعادت مند بنا دیتا ہوں۔ اب یہ بشارت ہے ایک عمل پر کہ جب وہ وہاں سے اٹھا تو وہ جنتی ہے، اب بعد میں اس کے اپنے اعمال ہیں۔ یہ بشارت ہے عمل پر، لیکن جس بندے کا نام لے کے سرکار جنت کی بشارت دے دیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دے دی کہ یہ بندہ کوئی ایسا کام کرے گا ہی نہیں جو جنت میں جانے کے منافی ہوگا۔ جس کا نام لے کے جنتی ہونے کی بشارت دیں، جیسے سرکار نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، جب انہوں نے درہم و دینار پیش کیے ایک جہاد کے موقع پر، تو صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا سرکار الٹ پلٹ رہے تھے اور فرماتے تھے ما در عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو بھی کرے گا اللہ اس پہ گرفت نہیں کرے گا۔ محدثین کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے
کہ حضرت عثمان کے لیے حلال حرام کی تمیز اٹھ گئی تھی. سرکار مدینہ نے گارنٹی دے دی. گارنٹی آپ دیں جس بندے پہ اعتماد ہو نا. آپ غیب نہیں جانتے, میں غیب نہیں جانتا, ہم بھی یہ گارنٹی دیتے ہیں. اگر ہماری گارنٹی پہ بندہ پورا نہ اترے تو ہماری ذات پہ تان ہوتا ہے. اور جس کے جنتی ہونے کی گارنٹی سرکار مدینہ دے دیں کہ عثمان جنتی ہے, اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ عثمان جو بھی کریں. سرکار مدینہ نے گارنٹی دے دی کہ عثمان آخری دم تک کوئی ایسا کام کرے گا ہی نہیں جو جنت میں جانے کے منافی ہوگا. اب ذرا آ جائیں. ہر صحابی کا اپنا اپنا رنگ ہے, اپنی اپنی شان ہے. ہم سرکار کے سب صحابہ کو سلام کرتے ہیں. ہم سب صحابہ کو سلام کرتے ہیں. ہم کسی کی شان بیان کرنے کے لیے دوسرے پر تان کرنے کو لعنت کا راستہ سمجھتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں نہ صحابہ کی شان بیان کرنے کے لیے اہل بیت پہ تان کرنے کی ضرورت ہے, نہ اہل بیت کی شان بیان کرنے کے لیے صحابہ پہ تان کرنے کی ضرورت ہے. صحابہ اور اہل بیت آپس میں ایک ہیں. اہل بیت کی شان بیان کرو, صحابہ خوش ہوتے ہیں. صحابہ کی شان بیان کرو, اہل بیت خوش ہوتے ہیں. یہ تو تمہارے پیٹ کے جھگڑے ہیں جو تم نے پیدا کر دیے ہیں. سامعین محترم, میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار جسے جنت کی بشارت دے دیں اس کی گارنٹی ہو گئی, تو جسے سرکار سید شباب اہل الجنہ کہہ دیں اس کی ذات پہ تان کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی ذات پہ تم کیا تلاش کرتے رہتے ہو بیٹھ کر؟ محنت تو بڑی کیت کرتے ہو لیکن نیگیٹو کرتے ہو. میں نے کبھی ایک کتاب پڑھی تھی, اس بندے نے لکھا, اس نے کہا قرآن و سنت میں 419 مقامات ایسے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سرکار کو فلاں فلاں چیز کا علم نہیں تھا. میں نے کہا افسوس ہے, تو نے محنت تو بڑی کی ہے لیکن نبی کے عیب ڈھونڈنے کے لیے کی ہے. یہ محبت کے منافی ہے. باقی باتیں چھوڑیں, دلیلیں اپنی جگہ پر. یہ محبت کے منافی ہے. اب دیکھیے سیدنا امام حسین کے بارے میں ایک روایت سنیے کہ ایک صحابی کہتے ہیں, حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے میری ماں نے کہا کہ بیٹا جا نماز سرکار کی اقتداء میں پڑھنا اور بعد میں سرکار سے عرض کرنا کہ میرے لیے اور آپ کے لیے بخشش کی دعا فرمائیں. یعنی میرے لیے بخشش کی دعا کرو, والدہ کہتی ہیں, اور اپنے لیے بھی بخشش کی دعا کرو. وہ فرماتے ہیں میں آ گیا, میں نے نماز پڑھی سرکار کی اقتداء میں, اور نماز پڑھنے کے بعد میں جب سرکار نکلے تو میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا. سرکار آگے جا رہے تھے, آپ رک گئے. آپ نے فرمایا حذیفہ ہو, حذیفہ, حذیفہ ہو. میں نے عرض کی ہاں. فرمایا غفر اللہ لک ول امک, اللہ تجھے بھی بخشے, اللہ تیری ماں کے بھی بخشش فرمائے. ابھی انہوں نے کچھ بتایا نہیں تھا, ابھی یہ بتایا نہیں تھا. یہ ظاہر کی آنکھ مادیات کو دیکھتی ہے اور نبوت کی آنکھ دلوں کو بھی پڑھ لیتی ہے. سرکار نے فرمایا تھا لا یخفی علی رکوعکم ولا خضوعکم, نہ تمہارا رکوع مجھ سے مخفی ہے نہ تمہارا خضوع مجھ سے مخفی ہے. تو پھر فرمایا سرکار نے, فرمایا حذیفہ ابھی ایک فرشتہ آیا میرے پاس, اس نے مجھے بشارت دی ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ, کہ میری بیٹی فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے. وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ, اور میرے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. بھائی جسے سرکار نے جنتی جوانوں کا سردار کہہ دیا ہے, اس کی عظمت کو پرکھنے کے لیے ہمیں تاریخ کی مجرور روایات نہیں چاہیے. ہم قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ رکھنے والے ہیں.
ہم اپنی نیگیٹو سوچ کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتے. جسے سرکار نے جنتی جوانوں کا سردار قرار دے دیا، ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ سرکار نے ویسے ہی کہہ دیا ہو. تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں. دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے تم یہ کہتے ہو، لیکن وہ سرکار کا صحابی تو ہے نا. اور بھائی جب عام صحابی کے بارے میں شرف صحابیت کا تقاضا ہے تو پھر سیدہ شباب اہل الجنہ ہونے کے بھی تو کچھ تقاضے ہیں نا. اور پھر میں یہ بات عرض کر دوں کہ تاریخوں میں بھی وہ کچھ نہیں ہوتا جو یہ لوگ کہتے ہیں، لیکن یہ چونکہ ان کی راویوں تک رسائی نہیں ہوتی، ان کی نظر نہیں ہوتی تمام روایات پر، اس لیے یہ تاریخ سے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں جو تاریخ سے بھی ثابت نہیں ہوتا. اور دیکھیں اہل سنت کا ایک عقیدہ ہے شرف صحابیت کے بارے میں. وہ کہتے ہیں اگر کوئی روایت کسی صحابی کی شان کے منافی ہو تو اس میں تعویل کی جائے گی. اس میں مثلا دیکھیں عصمت نبوت ایک عقیدہ ہے. قرآن کریم میں الفاظ آ گئے فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اس کی تعویل کی جاتی ہے کیونکہ عصمت نبوت مسلمہ عقیدہ ہے جمیع تعلیمات کی روشنی میں. شرف صحابیت ایک عقیدہ، اس کی تعویل کی جائے گی. کہتے ہیں اگر تعویل نہ ہو سکے تو ہم راوی کو جھوٹا کہہ دیں گے، صحابی کو جھوٹا نہیں کہیں گے. اور بھائی جب عام صحابی کے بارے میں یہ قانون ہے تو سیدہ شباب اہل الجنہ کے بارے میں کیا قانون ہوگا، کیا عقیدہ ہوگا اہل سنت کا. سامعین محترم، وقت میرا ختم ہو گیا. میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ آپ کا مقصد کیا تھا، پھر کبھی اللہ خیر کرے تو کریں گے. اللہ کل انشاءاللہ تعالی 9:30 بجے اس مسجد میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی کی یاد میں پروگرام منعقد ہوگا. 11:30 دعا ہوگی. آپ آپ سے شرکت کی اپیل ہے. جن حضرات نے سنتے ادا کر لی ہیں وہ سنتے ادا کر لیں. 9:30 سے 11:30 تک، 9:30 سے 11:30.